نجات اور کامیابی کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جس طرح دنیا کی کرنسی پیسے وغیرہ ہیں، تو اسی طرح آخرت کی کرنسی نیکیاں اور نیک اعمال ہیں۔ جس طرح ہر ملک کی اپنی کرنسی ہوتی ہے اور اس ملک میں وہی کرنسی چلتی ہے، ایک ملک کی کرنسی دوسرے ملک میں نہیں چلتی، بلکہ اگر ایک آدمی ایک ملک سے دوسرے ملک میں جائے تو وہاں کی کرنسی حاصل کرتا ہے تاکہ اس ملک کی کرنسی سے وہاں اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ تو اسی طرح دنیا کی کرنسی اور ہے اور آخرت کی کرنسی اور۔ دنیا کی کرنسی تو مال و دولت وغیرہ ہے، لیکن آخرت کی کرنسی نیک اعمال اور نیکیاں ہیں۔ جب دنیا سے انسان چلا جائے گا تو اس دنیا کی کرنسی وہاں آخرت میں اس کے کام نہیں آئے گی، بلکہ وہاں پر اس کی جو ضروریات پوری ہوں گی اور جس کرنسی کی اس کو وہاں ضرورت ہوگی وہ نیکیاں اور نیک اعمال ہیں۔ جس طرح آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور نیک اعمال کمانا ضروری ہیں، اسی طرح ان اعمال کی حفاظت کرنا اور ان کو بچانا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس کا 10 گنا اجر دیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے صرف نیکی کرنے کا ذکر نہیں کیا کہ جو نیکی کر کے آئے گا، بلکہ یہ فرمایا جو نیکی لے کر آئے گا اور نیکی وہی لے کر جائے گا جو نیکیاں کمانے کے بعد پھر ان کی حفاظت بھی کرے اور انہیں ضائع اور برباد ہونے سے بچائے۔ پھر جس طرح بہت سے اعمال ایسے ہیں جو کر کے انسان نیکیاں کما سکتا ہے، اسی طرح کئی اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے انسان کی نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں۔ ایک شخص وہ ہے جو کماتا ہی نہیں ہے، وہ بھی خسارے میں ہے، اور دوسرا آدمی وہ ہے جو محنت مزدوری کر کے کماتا ہے، لیکن شام کو جب محنت کی کمائی گھر لے کر جانے کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی ساری کی ساری کمائی کہیں ضائع کر جاتا ہے۔ یہ آدمی زیادہ خسارے اور نقصان والا ہے دوسرے آدمی سے۔ اسی طرح وہ آدمی آخرت کے لیے نیکیاں کماتا ہے۔ تو میرے سامعین محترم، ایک انسان اب ہے نیکیاں کر رہا ہے لیکن وہ برے اعمال سے نہیں بچ رہا، تو وہ اس کی جو نیکیاں کی ہوئی ہیں وہ بھی خسارے میں چلی جائیں گی۔ جیسا کہ کفر سب سے پہلی اور سب سے خطرناک چیز جس کی وجہ سے انسان کی نیکیاں اور تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور برباد ہو جاتے ہیں، یعنی کفر اور مرتد ہونا۔ کفر ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کی تمام نیکیاں پر پانی پھر جاتا ہے۔ اسی طرح شرک اعمال ضائع کر دینے والے کاموں میں سے ایک شرک کرنا بھی ہے۔ شرک بھی ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے آدمی کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ انبیاء بھی شرک کرنے لگ جاتے تو ان سب کے اعمال بھی ضائع اور برباد ہو جاتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے خدا نخواستہ اللہ کے نبی شرک کرنے والے تھے، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ انبیاء تو معصوم ہیں اور گناہوں سے پاک ہیں۔ ان سے یہ بات بتانا مقصود ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے شرک کرنا، کہ انبیاء جیسے لوگ جو معصوم ہیں گناہوں سے پاک ہیں، اگر وہ بھی یہ عمل کرتے تو ان کے بھی تمام کے تمام گناہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے سامعین محترم، ریاکاری کرنا، توبہ توبہ، ریاکاری بھی ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کا نیک عمل ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ ریاکاری کے ساتھ کیے ہوئے عمل پر کوئی اجر و ثواب نہیں مل سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب اسی عمل پر مل سکتا ہے جو محض اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا جائے۔ جو عمل اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نہ کیا جائے
بلکہ دنیا کے لیے کیا جائے یا دنیا کو دکھانے کے لیے کیا جائے، اس پر کبھی بھی اس کو جتنا مرضی بڑا عمل کر لے، اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں مل سکتا۔ اسی طرح حسد کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کے بارے میں بھی بتایا کہ حسد بھی ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ لوگو، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد بھی ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو اور نیک اعمال کو کھا جاتی ہے۔